اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ حمد و صلوات کے بعد گزشتہ درس قرآن میں ایمان کے متعلق قرآن مجید اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہم نے جانا کہ ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کا مطلب کیا ہے، کہ ایمان کس چیز کا نام ہے۔ اور ہم نے جانا تھا کہ ائمہ ثلاثہ اور محدثین کے نزدیک تین باتوں کا نام ایمان ہے: زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا اور نیک اعمال کرنا۔ نفس ایمان اور ایمان کامل کا بیان، یہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ سامعین محترم یاد رکھیں، سارے کے کلام میں ایمان کبھی اصل ایمان کے معنی میں ہوتا ہے اور اصل ایمان اعمال کا اعتبار نہیں ہوتا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو ایمان کیا ہے؟ فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اللہ سے ملاقات پر، اس کے رسولوں پر، مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان لاؤ، اور اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرو، فرض زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ یہ بھی یاد رکھیں، کبھی شارح کے کلام میں ایمان کامل کے معنی میں ہوتا ہے۔ ایمان کامل کے اندر اعمال داخل ہوتے ہیں۔ بندہ نیک اعمال کرتا ہے تو اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وفد عبد القیس کے متعلق فرمایا۔ ان سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو اللہ وحدہ پر ایمان لانا کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانا یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے مستحق نہیں، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اور مال غنیمت سے خمس یعنی 5واں حصہ اللہ کی رضا کے لیے دینا۔ یہاں پر ایمان کامل کی بات ہو رہی ہے۔ پہلی حدیث کے اندر ایمان اصل ایمان یا نفس ایمان کے معنی میں ہے، اور دوسری حدیث میں ایمان سے مراد ایمان کامل ہے۔ یہ یاد رکھیں، ان احادیث کے اندر اعمال کی نفی کے ساتھ ایمان کی بھی نفی کی گئی، یعنی یہ کہا گیا کہ اگر بندے کا اس بات پر عمل نہیں ہے تو اس کا ایمان نہیں ہے۔ اعمال کی نفی کے ساتھ ساتھ ایمان کی نفی بھی کی گئی جن احادیث کے اندر، تو وہاں ایمان سے مراد ایمان کامل ہے، اور جن احادیث کے اندر عمل کی نفی کے باوجود بھی ایمان کا اطلاق کیا گیا تو یہاں اصل ایمان مراد ہے۔ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زانی شخص جس وقت زنا کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ یہاں ایمان سے مراد اصل ایمان نہیں ہے، ایمان کامل کی یہاں نفی ہے۔ میرا گناہ سے بندہ کافر نہیں ہوتا، وہ فاسق ہو جاتا ہے، گناہ گار ضرور ہے لیکن کافر نہیں ہے۔ کافر اس وقت ہوتا ہے کہ جب اصل ایمان، نفس ایمان کی نفی کرے۔ یہ بھی یاد رکھیں، مومن ہونے کے لیے صرف اور صرف جاننا سمجھنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو ماننا بھی ضروری ہے۔ ایمان کی تعریف میں جو تصدیق بالقلب یہ معتبر ہے، اس سے مراد علم، معرفت اور صرف جاننا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد اللہ رب العزت کی وحدانیت کو تسلیم کرنا ہے، اس کو ماننا ہے۔ صرف جاننا اور سمجھنا کافی نہیں ہے، اس کو تسلیم کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دعوے کی تصدیق کرنا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مخبر صادق ماننا ہے۔ جیسے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بہت ساری ایسی آیات ہیں جن آیات کے اندر بعض کفار ایسے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کو جانتے تھے، وہ اس بات کو جانتے تھے کہ رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی مومن نہیں تھے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اللہ فرماتا ہے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہو، صرف جانتے تھے، مانتے نہیں تھے۔ اللہ فرماتا ہے وہ مومن نہیں تھے۔ دوسری آیت کے فرماتا ہے قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر وانی لاظنک یا فرعون مسبورا، جناب موسیٰ علیہ نبی جناب نے فرعون سے کہا کہ یقیناً تو جانتا ہے کہ ان چمکتی ہوئی نشانیوں کو آسمان اور زمینوں کے رب نے ہی اتارا ہے۔ موسیٰ علیہ نبی جناب نے فرعون سے کہا کہ تو جانتا ہے اس بات کو، چیز اللہ نے نازل کی ہے جو آنکھیں کھولنے والی ہیں، کہ اے فرعون میں گمان کرتا ہوں کہ تو ضرور ہلاک ہونے والا ہے۔ اب ان دونوں آیتوں کے اندر اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
اور جناب موسیٰ علیہ نبینا کی رسالت کا کفار کو بھی علم تھا اور فرعون کو بھی علم تھا۔ فرعون جانتا تھا کہ موسیٰ علیہ نبینا اللہ کے پیغمبر ہیں، کفار جانتے تھے کہ جناب والا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اس کے باوجود بھی وہ کافر تھے، وہ مومن نہیں تھے۔ وجہ کیا تھی کہ وہ جانتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے، تصدیق نہیں کی انہوں نے، صرف جانا سمجھا، مانا نہیں اس کو۔ تو اس سے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ ایمان کے تحقق کے لیے صرف جاننا کافی نہیں ہے، اس کو ماننا بھی ضروری ہے، یعنی اپنے قصد اپنے اختیار سے مخبر کی طرف صدق کو منسوب کرے اور اسے اس کی دی ہوئی خبروں میں صادق جانے، تب جا کے بندہ مومن کہلاتا ہے۔ ایمان کی حقیقت میں فقط تصدیق کے معتبر ہونے پر قرآن مجید سے چند ایک آیا جس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ ایمان تصدیق بالقلب کا نام ہے۔ اللہ فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا ہے، اللہ نے ایمان کو ثبت فرما دیا۔ اور فرمایا قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، فرمایا انہوں نے اپنے منہ سے تو کہا کہ ہم ایمان لے آئے، حالانکہ اللہ فرماتا ہے ان کے دل مومن نہیں ہیں، اقرار کیا کہ ہم ایمان لے آئے لیکن دل سے نہیں مانا، فرمایا وہ مومن نہیں ہے۔ دوسری آیت قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، دیہات کے کچھ لوگ آئے رسول اللہ کی خدمت میں، انہوں نے آ کر عرض کیا رسول اللہ ہم ایمان لائے۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ تم یہ کہو کہ ہم نے آپ کی اطاعت کی ہے۔ فرمایا لما يدخل الایمان فی قلوبکم، اے محبوب ان سے یہ کہیں کہ ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، ابھی تو تم نے صرف زبان سے اقرار کیا ہے، ابھی تو تم صرف اطاعت کر رہے ہو، مومن نہیں ہو۔ مومن اس وقت ہوگے کہ جب ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہوگا۔ تو ان تینوں آیات سے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ ایمان کا محل جو ہے قلب کو قرار دیا گیا، دل کو قرار دیا گیا، اور قلب میں ظاہر تصدیق ہوتی ہے، اقرار وہ زبان کا محل ہے، زبان سے اقرار ہوتا ہے، اعمال کا تعلق باقی اعضاء سے ہے۔ معلوم ہوا کہ ایمان صرف اور صرف تصدیق بالقلب کا نام ہے، اور اسی طرح ایمان کی حقیقت میں صرف فقط اقرار کے غیر معتبر ہونے میں بھی قرآن نے کہا، فرمایا اگر کوئی صرف زبان سے اقرار کرتا ہے وہ مومن نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتا ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، یوم آخرت پر ایمان لائے، اللہ فرماتا ہے حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں، صرف کہتے ہیں، اس لیے اللہ فرماتا ہے وہ مومن نہیں ہے۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، فرمایا جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم تو گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اے محبوب واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹ بولتے ہیں، اس وجہ سے کہ یہ صرف زبان سے اقرار کرتے ہیں، دل سے تصدیق نہیں کرتے۔ ایمان کی حقیقت میں اعمال کے غیر معتبر ہونے پر قرآن سے چند ایک آیات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، اللہ فرماتا ہے بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، نیک اعمال کیے، تو اللہ فرماتا ہے ان کے لیے جنت الفردوس کی مہمانی ہے، جنہوں نے اچھے اعمال کیے اللہ فرماتا ہے اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے گا۔ اس آیت میں اعمال کا ایمان پر عطف کیا گیا، اور عطف میں اصل تغایر ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اعمال یہ ایمان کا حصہ نہیں ہے بلکہ ایمان کا غیر ہے۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، فرمایا جس نے نیک عمل کیے خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو بشرطے کہ وہ مومن ہو، مومن ہے تب اس کو جا کے کوئی فائدہ حاصل ہوگا، ورنہ وہ کچھ بھی کرتا رہے اگر مومن نہیں ہے۔ اور بندہ مومن کب ہوتا ہے؟ جب دل سے تصدیق کرتا ہے، جب دل سے ایمان لاتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو اللہ فرماتا ہے ہم اس کو ضرور پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں گے۔ اس آیت کے اندر بھی اعمال کو مشروط اور ایمان کو شرط قرار دیا گیا، فرمایا نیک اعمال کرے ٹھیک ہے لیکن شرط کیا ہے؟ اللہ راضی کب ہوگا؟ شرط یہ ہے کہ بندہ مومن ہو، تب جا کے نیک اعمال بندے کو کام آئیں گے۔ اگر ایمان ہی نہیں ہے تو وہ کچھ بھی کرتا رہے کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے اعمال کا۔ تو پہلی جو ضروری بات ہے وہ ہے ایمان، اور ایمان یہ تصدیق بالقلب کا نام ہے۔ تو ان تمام باتوں سے ہمیں ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایمان اصل میں تصدیق بالقلب کا نام ہے۔
اقرار، تصدیق بالقلب اور اعمال صالحہ۔ یہ تین باتیں ایسی ہیں کہ انسان کو جو ہے وہ بہت ہی بلند درجے پر پہنچا دیتی ہیں۔ اگر بندہ زبان سے اقرار کرے اور پھر اس کی دل سے تصدیق بھی کرے تو یہ بندے کا ایمان جو ہے وہ پختہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بندہ نیک اعمال بھی کرے تو بندے کا ایمان پھر کامل ہو جاتا ہے، اکمل ہو جاتا ہے۔ اور اگر صرف اقرار کرے، دل سے تصدیق نہ کرے، مومن نہیں ہے، وہ منافق ہے۔ اور اگر دل سے تصدیق کی، اعمال اچھے نہیں کیے تو وہ مومن تو ہے لیکن فاسق ہے۔ اگر انسان کو کامل مومن بننا ہے، کامل مومن مسلمان بننا ہے، اللہ کے محبوب ترین لوگوں کی صف میں شامل ہونا ہے، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ بندہ جو زبان سے جس بات کا اقرار کرے، دل سے بھی اس کی تصدیق کرے، اور اس کے بعد پھر انسان کو چاہیے وہ اللہ کے ہر حکم کی اطاعت بھی کرے، نیک اعمال بھی کرے، تب جا کے انسان کا عمل جو ہے وہ کامل ہوتا ہے۔ تو یہ نفس ایمان اور ایمان کامل کے بارے میں چند ایک باتیں تھیں جن کے بارے میں آج کے درس قرآن میں ہم نے جانا۔ بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید کو پڑھنے، قرآن کو سمجھنے اور قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔